پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عبادت کا سرانجام ہوا ایسے عبادت کا سرانجام ہوا لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا لام وہ لام کہ جس لام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا ایسے پر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قید ہو کر جو چلے شہر مدینہ سے تقی قید ہو کر جو چلے شہر مدینہ سے تقی ظالموں کو تھا یہ ڈر راہ میں روکے نہ کوئی لے چلے باندھ کے زنجیروں میں جلدی جلدی جد کے روزے پہ یہ کہنے کی بھی فرصت نہ ملی جد کے روزے پہ یہ کہنے کی بھی فرصت نہ ملی دشمن جاں ہوئی بے وجہ خدائی نانا ظلم تو دیکھیے امت کی دہائی نانا دشمن جاں ہوئی بے وجہ خدائی نانا ظلم تو دیکھیے امت کی دہائی نانا قید ہو کر جو اللهم صل على محمد وآل محمد قید
تقی شام و سحر روتے تھے، روکتے بھی تھے نگہبان مگر روتے تھے، یاد شبیر میں جب پیٹ کے سر روتے تھے، در و دیوار کا پھٹتا تھا جگر روتے تھے، در و دیوار کا پھٹتا تھا جگر روتے تھے، مرتے مرتے بھی زباں پر شے صفدر ہی رہے، مدت قید میں عابد کے برابر ہی رہے، ان کے رونے سے ہزاروں کا جگر نرم ہوا، معتصم پہلے ہی جلتا تھا پر اب اور جلا، مل کے دربان سے آخر وہ انہیں زہر دیا، جس کے پیتے ہی کلیجے میں گڑا تیر قضا، جس کے پیتے ہی کلیجے میں گڑا تیر قضا، کچھ وصیت کے بھی لکھنے کی نہ مہلت پائی، قید میں وارث کاظم نے شہادت پائی، کون زندان میں اپنا تھا جو ان کو روتا، بے کسی لاشائے مظلوم پکڑتی تھی بکا، 9 بزرگ آپ کے فردوس میں کرتے تھے عزا، ایک بی بی کی یہاں آئی یہ پردرد صدا، ایک بی بی کی یہاں آئی یہ پردرد صدا، لاش پر رونے کو بیٹا نہ کوئی بھائی، ہائے بچے تجھے غربت میں اجل آئی ہے، یا نہ مادر ہے نہ بی بی ہے نہ بیٹی نہ بہن، لاش کو ڈھانکنے والی نہ کوئی مرد نہ زن، اب یہ زندہ کے نگہباں کا ہے دل دود سخن، تھا وہ طفل مدنی جس نے دیا اس لو کفن، سب نے دیکھا کہ وہ یوں پیٹ کے سر روتا ہے، جس طرح باپ کے ماتم میں پسر روتا ہے، قبر اطہر میں اتاری گئی جب نعش ایمان، نور سے ہو گئی روشن لحد پاک تمام، پھر کیا رو کے کہیں سے اس بی بی نے کلام، رونے والے میرے شبیر کے تجھ پر ہو سلام، خلد سے سارے بزرگوں کو یہاں لائی ہے، دفن کرنے تیری میت کو بطولا ہے، دفن کرنے تیری میت کو بطولا ہے، قید میں مولا تقی شام سحر روتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ہی کو یہ بہتر معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، یعنی ذمہ داری کس کے حوالے کر پروردگار عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیغامات کو، میرے احکامات کو بندوں تک کون پہنچائے گا، اس کا انتخاب میرا ہے اور میں ہی اس کو بہتر جانتا ہوں۔ ظاہر ہے اس میں کسی کو بھی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر دوسرا کون جاننے والا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خالی بہتر ہی نہیں بلکہ وہی جانتا ہے حقیقت کو، سچائی کو، اور جس چیز کو جہاں سے اور جس طرح پہنچنا چاہیے اس چیز کو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں آج کے مجلس میں چونکہ ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت حضرت آیات سے متعلق یہ مجلس ہے، چند گزارشات آپ کے حوالے کروں کہ کسی چیز کو واقعی معنوں میں پہچاننے کے لیے، حقیقی معنوں میں شناخت کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں فلاں کو پہچان رہا ہوں یا پہچان سکتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بہتر، بلند، بالا، اشرف اور اس کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہو، تبھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں واقعاً پہچان سکتا ہوں، میں جان سکتا ہوں۔ ایک بیمار کو اپنی بیماری کی تحقیق کرانی ہے تو واقعاً وہ اس کا جو عالم ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، وہی اس کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ میں بالکل سامنے کی مثال دوں، اگر ایک بچے سے پوچھا جائے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، کیا بتا سکتا ہے؟ نہیں، بول رہا ہے بچہ، لفظوں کو سمجھتا بھی ہے، مگر جو واقعاً جوانی ہوتی کیا ہے نہیں بتا سکتا ہے۔ لیکن ایک جوان سے بچپنے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بتا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بچپنے سے گزر چکا ہے، اس کو جانتا ہے، اور ابھی بچہ جوانی کی طرف نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز میں کمال کا وہی رکھنے والا ہے۔ جس میں جو چیز بھی ہے پروردگار عالم نے اس میں چیزیں رکھی ہیں، اس کو عطا کی ہیں، اور وہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ وہ پروردگار عالم
اس کے لیے یہ حتمی فیصلہ سنا رہا ہے کہ یہ کبھی کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو، یعنی جو ذمہ داریاں بندوں تک پہنچانی ہے، ان ذمہ داریوں کو کس کے حوالے کروں گا، کس کے ذریعے سے پہنچاؤں گا، اس کا انتخاب جو ہے میرا، میں جو انتخاب کروں گا وہی پہنچائے گا۔ اللہ عالم یجعل، زیادہ بہتر وہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے تو یجعل رسالتہ، کہ وہ کہاں اپنی ذمہ داری کو رکھے گا، کس کے حوالے کرے گا۔ اسی لیے جس کے حوالے کیا پروردگار عالم نے جب کبھی اس کی شناخت بھی کروائی ہے، تو دیکھیے اس طریقے سے جیسے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی پہچنواتا ہے تو الفاظ اس طریقے سے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ وہی خدا ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے، یعنی هو الذی پہلے اپنی عظمت کو کہ اس میں کسی طرح کی کمی کا سوچنا اور تلاش بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ بھیجنے والا، مبعوث کرنے والا اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو یہ کام حوالے کیا جائے، کس کے یہ کام حوالے کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک دوسرا رخ، ہمیں اور آپ ایک شیعہ فرش اعضاء پر آنے والے افراد یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یعنی اس حدیث کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تقریباً سبھی فرش اعضاء پہ آنے والوں کے ذہنوں میں یہ حدیث ہوگی، الفاظ اس کے اپنے زبان میں اس کا ترجمہ پتہ ہوگا کہ سرکار نبی کریم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کی امام کے معرفت اور پہچان کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ میں ابھی جتنی بات میں نے کہی ہے اس کے روشنی میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معرفت اور پہچان واقعی معنی میں وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس سے بہتر ہو، جو اس سے بہتر ہو تب واقعی عرفان اور واقعی معرفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو، ذرہ بھی کہے جانے کے لائق نہ ہو، اس سورج کے مقابلے میں چراغ کی بھی شکل و صورت نہ رکھتا ہو، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عرفان امام حاصل کر لیا، اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، جان لیا، یہ جان سکتا ہے؟ تو آخر یہ ایک مشکل اور مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن چیز کیوں حوالے کی جا رہی ہے، جب طے ہے کہ پہچان اور عرفان اسی کو حاصل ہو سکتا ہے، عارف واقعی معنوں میں وہی ہو سکتا ہے جس کو کہا جائے پہچان، جو جس کو پہچان رہا ہے اس سے بہتر اور اعلیٰ ہو تب جو اس کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو پوری طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ ناممکن چیز حوالے جو کی جا رہی ہے، جو ہم سے ممکن نہیں ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کی عرفان حاصل کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور نکالا جائے تو سمندر کا پانی اس میں کتنا آ سکتا ہے، یا اس سے کتنا لپٹا ہوا سمندر کا پانی ہوگا، جتنی اس کی ظرفیت ہے، جتنی بڑی سوئی ہے، جتنی اس کی جسامت ہے، اس اعتبار سے اس میں پانی لگ جائے گا، بس اتنا ہی تو کہ آپ اس سے الگ کر کے اس کی شاید مقدار بھی کچھ نہیں بتا سکتے۔ اور یہ کہا جائے کہ سمندر کو جاننا ہے، سمندر کو لینا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب سمندر کو لینا ہے تو اس کو، اس سوئی کو سمندر میں ڈوب کر کے جتنا ملا وہی اس کے کل ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظرفیت جتنی ہے اتنی ظرفیت کے مطابق اس کو اس چیز کو حاصل کر لینا چاہیے۔ ہم اپنے وجود کے اعتبار سے جتنی ظرفیت رکھتے ہیں اسی ظرفیت کے اعتبار سے ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے ہے۔ ہمارا جتنا علم ہے، ہم جتنا سوچ سکتے ہیں اس اعتبار سے ہماری اس کی پہچان ہونی چاہیے، جس کی پہچان کے لیے کہا جائے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے گا نہیں تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یقین جانیے، ایک آگاہ اور عالم کی پہچان اور ایک آگاہ اور عالم نہیں، ایک عام انسان ہے، اس کی پہچان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک عالم و آگاہ کو جتنی صحیح و کوشش کرنا چاہیے تھا جاننے کے لیے اتنی صحیح و کوشش نہیں کی تو وہ اپنے آگاہی میں پہچان میں پیچھے ہے۔ لیکن جو بالکل ایک عام آدمی تھا، وہ عام آدمی اس کو پہچاننے میں اپنی ظرفیت کے اعتبار سے اس قدر آگے بڑھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو اپنے اس عقیدہ اور ایمان سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ظرفیت کے اعتبار سے اس کو جتنا پہچاننا چاہیے تھا اتنا پہچانا ہے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں کہ جناب سلمان کا ایمان، ابوذر کا ایمان، مقداد کا ایمان، یہ ان کی ظرفیت کے اعتبار سے ان کی پہچان ہے، اور جس کی ظرفیت کے اعتبار سے جو پہچان ہوتی ہے اس پہچان میں یقینی اعتبار سے اس کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے یہ باتیں مقدمے کے طور پر اس لیے کی ہے تاکہ میں اس بات کو پہنچا سکوں کہ ہمارے نبی امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ائمہ اطہار علیہم السلام میں ظاہری اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کم ترین زندگی پائی ہے، صرف 25 سال کی زندگی، اور 25 سال کی زندگی میں امامت جیسا عہدہ، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے امامت جیسا عہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ان کے کمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تو اپنے علم اور اپنے وجود کے اعتبار سے جو اس نے اس موجود کا انتخاب کیا ہے وہ کتنا باکمال ہوگا ہمیں عمر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم جو ناپتے ہیں، ہم جو تولتے ہیں، ہم جو پہچانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کون مشہور ترین یونیورسٹی میں اس نے جا کر کے تعلیم حاصل کی ہے، اس کا کون اور بڑے سے بڑے اساتذہ ہیں، ہم تو دانشگاہوں کو دیکھ کر کے بڑا مانتے ہیں۔ اب اگر اس اعتبار سے جاننا ہے کہ دانشگاہوں کے اعتبار سے بڑا ماننا ہے تو جس کا علم براہ راست اللہ ہی سے ہو، جس نے اعلان کیا کہ ہم نے ان کو علم دیا ہے اور وہیں سے اسی کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، اس دنیا میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ان کو تعلیم دے، بلکہ ان کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ہے، جن کا علم کسبی نہیں ہے، علم وہبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہبہ کیا ہے، دیا ہے، اور کسب دنیا کے اعتبار کر سامنے سے کیا بھی ہے تو اپنے آباء و اجداد سے وہ کہ جن کا علم وہبی تھا اللہ نے دیا تھا، یعنی اپنے پدر سے جن کا انتخاب خود اللہ نے کیا تھا، انہی نے اپنے پدر سے جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، تو گویا کہ سلسلہ ہے اللہ کی بارگاہ تک، اور اعلان کر رہا ہے کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے یہ نویں امام جو سلسلہ امامت میں کم عمر پانے والے اور وہ پہلی ذات اور شخصیت ہیں جنہیں امامت امت کی ذمہ داری دنیاوی اعتبار سے بچپنے میں حاصل ہوتی ہے۔ ہر ایک کو یہ حیرت ہوگی کہ ایک بچہ جو ہے کیسے وقت کا امام ہو سکتا ہے، ایک پوری قوم پوری دنیا کا رہبر ہو سکتا ہے۔ ابھی جو ہے صرف اس کی عمر جو ہے 7 سال سے کچھ اوپر 8 سال کے قریب ہو رہی ہے، اور وہ وقت کا امام ہو جائے گا، وہ وقت کا امام ہوگا۔
میں نے کبھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس طرح سے بھی کہنے والے ہیں کہ خالی 2 رکعت کی امامت کے لیے بھی اسے بالغ اور عاقل ہونا چاہیے کہ 14 سال سے آگے بڑھا ہوا ہو، اور خالی اتنی کہ 14 سال نہیں بلکہ ساتھ عاقل، سمجھدار، راشد ہو، اور پوری ملت، قوم، دنیا کی رہبری کے لیے 9 سال کے اندر کا بچہ جو ہے امام ہو جائے گا، اس کا امام کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ اسی بات کو نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں کس کو حوالے کروں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے، میری طرف سے اس کا انتخاب ہے، ہم نے اس کو علم اور ہنر اور ساری چیزیں دی ہیں، اس لیے پہچاننے کے لیے بھی، وقت کے امام کے پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر علم کے نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت بھی امام کو پہچاننے کے لیے جو سمجھدار تھے انہیں نے خالی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نہیں تو ہم امام کے ماننے والے ہیں، اور چونکہ ماننے والے ہیں لہٰذا آپ کو ماننا ہے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے کچھ ہوں، نہیں یہ کہہ کے نہیں، بلکہ واقعی ان کے دور میں جب ظاہری امامت آپ کو نصیب ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا، تب تو عمر 4-5 سال ہی کی ہے، وہ 4-5 سال کی عمر میں آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ میرا فرزند میرا وارث ہے، تو انہوں نے حیرت سے کہا ابھی تو یہ بچے ہیں۔ تب امام نے مسکرا کر کے کہا، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سمجھے آدمی قرآن پڑھنا جان لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا وہ جو اہل ذکر ہیں وہی بتائیں گے، جو واقعی جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہی بتائیں گے۔ یہ کہا کہ تم یہ کہتا ابھی تو بچے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو گہوارے میں، عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت اور کتاب دے سکتا ہے تو کیا یہ 4 سال کا 5 سال کا ہو گیا اس کو امام نہیں بنا سکتا ہے؟ یعنی امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور ذمہ داری کس کے حوالے کرے گا، چونکہ اس نے جو ہے اس کو ساری چیزیں عطا کی ہیں، اور اسی عطا کی بنیاد پر ذمہ داریوں کو بھی وہ دے رہا ہے۔ اگر عیسیٰ گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں، صاحب کتاب ہو سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں اور کسی کے انتخاب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ سے کہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے جب اس کم عمری میں بھی سرکار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو امامت ملتی ہے تو اس وقت میں جو واقعاً صاحبان علم و آگاہی تھے وہ ایک راستہ نکالا پہچاننے کے لیے کہ نہیں چلا جائے، اور جو لوگ بڑے ہیں اسی خاندان سے ہیں ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر وہ سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کی رہبری کو تسلیم کر لیں گے، یعنی علم کے ذریعے سے پہچاننا۔ ہم بھی آج کہتے ہیں کہ کسی کو جاننا ہو تو سوالات کر کے دیکھیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور سوالات کیے گئے لیکن ان سوالات کا اطمینان بخش جواب نہیں ملا، تب امام سے سوالات کے لیے بزم سجائی جاتی ہے، اور 3 دنوں تک جو ہے سوالات کرتے رہے ہیں، سوالات ہوتے رہے 3 دنوں تک میں روایت میں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ 30,000 سوالات کیے گئے، اور کسی کو یہ کہیں سے شبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ اس سوال کے جواب میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہے، بلکہ سوال کا جواب مل گیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ افراد نے ایک عرفان کا ایک ذریعہ بتایا کہ تمہاری جتنی ظرفیت اس کے اعتبار سے پہچانو تو تمہارا ذہن کس طرح سے مطمئن ہو سکتا ہے ان کے سوالات کے ذریعے سے۔ اس لمحے میں دیکھیں کہ جب امام اپنے بابا کی شہادت کے بعد مامون نے جب بغداد میں طلب کیا ہے اور آپ گئے ہیں تو یہ بادشاہوں کی رعونت کا ایک دکھاوا یہ ہوتا تھا کہ جس کو بلا کر کے وہ اسے فوراً دربار میں نہیں بلاتے تھے کہ ہم نے بلایا بس آ جائیے نہیں، بلا کر کے بھی ٹھیک ہے جب ٹائم ہوگا تو ہم بلائیں گے۔
امام کو بلا کر کے جو 9 سال کی عمر میں ہیں، بس یہ کہ کہیں عام جگہ پر ان کو ٹھہرا دیا گیا، اور آج ہو گئے کل ہو گیا اور ٹائم نہیں مل رہا کہ وہاں دیکھا جائے۔ یہ بادشاہوں کو اپنے کو پہچانوانے کا ذریعہ ہے کہ ہم کتنی شان و شوکت والے ہیں کہ جب تک ہم نہیں کہیں گے اس وقت تک آپ کی رسائی میں بلایا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس جگہ رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو پہچانواتا بھی اسی طریقے سے ہے۔ کیسے پہچانوایا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو بلا کر کے بھولے ہوئے ہیں، دربار میں جگہ نہیں مل رہی ہے، نہیں بلایا جا رہا ہے، کہ ایک دن اپنے سواری لے کر کے شان و شوکت کے ساتھ شکار کے لیے نکل پڑے۔ آپ کو مشہور ترین واقعہ ہے، خالی وہ پہچان میں بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ راستے میں کچھ بچے تھے، جیسی سواری کو آتے دیکھا سب ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، مگر امام وہیں کھڑے رہے۔ حیرت ہوئی، اور یہ بھی حیرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کسی اپنے کارندے کو نہیں بھیجا کہ اس بچے کو پکڑ کر کے دور کرو، کیوں بیچ میں کھڑا ہے، خود ہی جو ہے سوال کرتا ہے تم کیوں نہیں بھاگے؟ بچے اور بھاگ گئے ہیں، بھاگے اور بچے ہیں تو وہ بھی بھاگ گئے، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، تم کیوں نہیں چلے گئے؟ امام نے بہت ہی مختصر اور جامع جواب دیا کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی کہ میں بھاگ جاؤں ورنہ میں پکڑ لیا جاؤں گا، ایک اور راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ آپ ادھر سے گزر نہیں سکتے تھے، اور جب غلطی نہیں کی تھی اور راستہ تنگ نہیں تھا تو میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے ظالم ہوں گے کہ غلطی نہ کرنے والے کو بھی سزا دیں گے اور راستہ تنگ نہ ہونے کے باوجود بھی کسی کو اذیت دیں گے۔ بات اس کو بڑی اچھی لگی، بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اور یہ کہ بجائے کسی اور سے پوچھے پھر براہ راست تم کون ہو، آپ نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا، تو شجرہ نسب ہی میں جو ہے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ بس یہ علم اور آگاہی وہی ہو سکتی، یعنی اپنے امام نے اس بچپنے میں اس اطمینان اس سکون کے ساتھ جو جواب دیا، اس جواب ہی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنی ذمہ داریاں حوالے کرتا ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کسی طرح کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے اس آیت کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا کہ نہیں، ہمیں خوف کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہی اب دیکھیے ٹھیک ہو گیا، گزر گئے، واپس آ رہے ہیں، اب شکار کے آپ کو معلوم ہے ہاتھ میں ایک مچھلی لیے ہوئے ہیں، اب یہ بے چینی اسی بادشاہ کو پوچھیں کہ بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی 2 جملوں کے جواب سے اتنا عرفان ہو گیا، اتنی سمجھ میں آ گئی کہ اس خاندان کے لوگوں کے پاس واقعاً علم ہوتا ہے، اور خصوصاً جو اللہ کا منتخب بندہ ہو سب کچھ جانتا ہے، بچپنے کو نہیں دیکھ رہا کہ پوچھا تم بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ بچہ ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے تم بتا سکتے ہو میرے ہاتھ میں، پھر وہی سکون اور وہی اطمینان کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں دریا پیدا کیا، اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، بادشاہ اپنے پرندے جو شکاری ہوتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں، شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، اور اس میں سے ایک مچھلی کا شکار کر کے آتے ہیں، اور ہم لوگ لا کر کے ہم اہل بیت کا اس طریقے سے امتحان لیا جاتا ہے۔ نے پوچھا خالتے کیا ہے، بتا دیتے کہ مچھلی ہے، نہیں، ساری چیزیں خالی مچھلی نہیں بتا دینا، یہ مچھلی کہاں سے اور کس طرح سے، تاکہ عقل انسان لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان میں دریا پیدا کیا اور اس میں یہ مچھلیاں ہوتی ہیں، اور وہاں تک شکار کا جانا، اسے جو ہے پکڑ کر کے لے کر کے آنا، حیرت ابھی حیرت پر اس مرحلے میں کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو اپنے گھر سے نکلنے نہیں دینا چاہیے ہے، بلکہ اگر یہ میرے گھر سے جڑ جائے تو ہماری شان بڑھ جائے گی، اسی لیے طے کر دیا کہ میں اپنی بچی کی شادی جو ہے انہی سے کروں گا۔ اب یقینی طور پر ایک پریشانی، سارے لوگوں کو پریشانی کہ ابھی تو اسی کے باپ کو جو ہے ولی عہد بنایا تھا، کتنی پریشانیوں سے گزرے تھے، اور اب دیکھیے دوبارہ جو ہے انہی کو سمجھانے، بچہ ہے 2 باتیں بتا دی، اب کہاں، اور بچہ ہے تو ٹھیک ہے، علماء کرام کو لے کر کے آئیں، لیکن تھوڑا سے بھی واقعی معنوں میں عرفان ہو جاتا، تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے تو کتنا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک، پھر اور علماء کرام کو لے کر وہ سوال کریں، ہم نے سوال کیا، ہم نے پہچان لیا کہ
کہ وہ کیا ہے، کس منزل پر ہے۔ اور علماء اس وقت کا سب سے بڑا عالم یحییٰ بن اقسم، جو اسی بادشاہ کا قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، اس نے سوالات کیے ہیں۔ معلوم ہے کہ ان سوالات کے جوابات میں امام نے خالی اتنی بات کہ سوال کیا آپ نے، سوال ناقص ہے۔ یہ سوال کرنا کہ اگر کوئی محرم حالت احرام میں کوئی شخص جو ہے شکار کر لے تو اس شکار کرنے والے کا کفارہ کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ امام نے کہا سوال ہی نہیں بھائی، اب اس کی وضاحت کریں۔ امام نے اس ایک سوال میں سے 11 سوالات نکالے ہیں، ان میں سے کون سی صورت ہوگی۔ مثلا ایک دو میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ محرم جو احرام پہنے ہوئے، کس چیز کا احرام پہنے ہوئے، وہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے۔ اس احرام میں اس نے شکار کیا تو حج کا یا عمرے کا، یہ ایک وضاحت ہونی چاہیے۔ اور جو احرام پہنے ہوئے ہے اس نے جو شکار کیا ہے وہ حرم کے اندر شکار کیا ہے یا حرم کے باہر شکار کیا ہے۔ 2، جس نے احرام پہنا ہے وہ بچہ ہے یا بالغ و عاقل ہے اور اس نے شکار کیا۔ اس کے بعد اس نے مسئلے کو جانتا تھا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا چاہیے یا نہیں جانتا تھا، اس نے شکار کیا۔ جس چیز کا اس نے شکار کیا وہ پرند تھا یا چرند، اڑنے والا جانور تھا یا چلنے والا چوپایا تھا، اس میں بھی وہ بڑا تھا یا بہت چھوٹا تھا۔ اس کو شکار کرنے پر اصرار تک نہیں مجھے شکار کرنا ہی ہے، یا اچانک کوئی تیر چلا رہا تھا اور لگ گیا۔ اسی طرح سے 11 سوالات کی بوچھار۔ یحییٰ بن اقسم کے تو یوں ہی ہوش حواس گزر گئے۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہ کون ہے، اس طرح سے اس نے پھر اس کو اپنے گھر۔ لیکن اگر ان باتوں کو دیکھا جائے تو امام کو پہچان کر کے اپنے کو چھوٹا کر لینا کہ یہی بڑے ہیں، یہ پہچان ہوتی، لیکن اپنے کو پھر وہی بادشاہی ماننا اور بادشاہ مان کر خالی اپنے گھر سے بچی کے ساتھ اپنی اولاد سے شادی کر دینا، اس میں اگر فکر دیکھا جائے تو یہ اس سے اولاد ہو تو یہ کمالات ہمارے گھر میں آ جائیں۔ اللہ ارادوں کا جاننے والا، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ یہ جن کو عہدہ دینا ہے اس کا انتخاب مجھے کرنا ہوتا، اور وہ کہاں سے اور کس طرح سے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے نہ جانے کتنی جو اس طرح کی سرکاری شادیاں ہوئی ہیں مگر وہ گود خالی رہی ہیں، چاہے وہ نبی کے گھر میں کوئی آیا ہو یا یہ کہ خود 8ویں امام کے گھر میں کوئی آیا ہو۔ جتنے بھی ان معصومین کے گھر میں اس لالچ والی شادیاں ہوئی ہیں وہ گودیں خالی رہی ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا، یہ ذمہ داری کس کے حوالے کرے گا۔ ہمارے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، یہ بچپنا یعنی ظاہری اعتبار سے بچنا، ورنہ تو 8ویں امام نے بتا دیا کہ ہمیں بچپنا نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچپنے کی تو بالکل انتہا ہوتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، 2-3 روز گزرے ہوئے ہیں، اور وہ گہوارے میں بول کر بھی بتا سکتا ہے کہ تمہیں بچہ نہ دیکھو، بلکہ وہ کہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور اس نے مجھے نبی، یعنی سب کچھ پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ دنیا کو حیرت ہونے لگے، اور حیرت کی جگہ ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے ہم اگر آج ائمہ علیہ السلام کے سلسلے کو ماننے والے ہم تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی حد تک عرفان دیا ہے، پہچان دی ہے، اور اس پہچان کے اس مرحلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو جاتا ہے کہ امام زندگی میں کسی مرحلے میں ہو وہ امام ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو بلکہ شکم مادم میں آئے تب بھی ان کا کمال وہی ہے، دنیا میں آنکھ کھولی تب بھی وہی کمال ہے، عمر کے کسی مرحلے میں ہوں ان کا کمالات وہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ائمہ اطہار علیہ السلام کے کمالات کو جاننے کے بعد
ہم اس محبت کے اعتبار سے یہ جانیں کہ جب معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ شان یہ ہے، تو میں کہیں بھی ہوں گا تو میرے بارے میں وہ جانتے ہوں گے، وہ جان یہی ہمارے نوے امام ہیں کہ آپ کو کہیں لے کے جایا جا رہا تھا، اور اس میں ایک، اس کا نام بھی عبد الرحمن ہے، اس نے دیکھا بچے کو، یہ بھی قوم کیسی قوم ہے کہ بچے کو جو ہے کا امام مانتے ہیں، جیسا کہ عجیب جو لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ تو کہ امام گزشتہ قریب آئے، یعنی جو ہمارے ہمیں تسلیم نہیں کرے گا، ہماری باتوں کو نہیں مانے گا، ہماری اس سے قریب نہیں ہوگا، اس کا انجام جہنم ہوگا۔ یعنی ایک دم سے حیرت بڑھ گئی، میں تو سوچ رہا تھا، میں نے کچھ کہا نہیں تھا، اگر اس کا مطلب یہ، یعنی امام ایسے موقعوں پر یہ بتا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ شاید اس کی ہدایت ہو جائے کہ جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، سوچتے تم ہو، جانتے وہ ہیں، تمہاری سوچ تک کو بھی وہ جانا کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے یقین جنہیں کہیں بھی ہوں، کسی مرحلے میں ہوں، ہم سوچتے بھی ہیں تو وہ اس کو جاننے والے، تو یہ ہماری پہچان اس طرح سے ہو کہ ہم سوچیں تو بھی وہ جان لیتے ہیں، ہم کچھ کریں بھی تو وہ جان لیتے ہیں، نہ کریں بھی تو جان لیتے ہیں۔ تو یقین یعنی اس طرح کی جب عرفان ہو جائے گا تو ہم کہیں بھی ہوں گے، کسی عالم بھی ہوں گے، تو یقینی معنوں میں ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں، میں جن کو مانتا ہوں وہ ایسے نہیں کہ جانتے نہ ہوں، بلکہ وہ جانتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ جان کر کے واقعی معنی میں ان کو پہچانیں کہ نہیں، ہم جس کے جاننے والے ہیں اور جن کے ماننے والے ہیں وہ ہم سے پوری طریقے سے آگاہ بھی ہے۔ میں کہیں بھی ہوں، میں اگر سوچتا بھی ہوں تو وہ ہماری باتوں کو جان لیتے ہیں۔ مگر بہرحال آج شہادت کی تاریخ ہے، شہادت کی وجہ سے اتنی بات کہنا چاہوں گا، حقیقی معنی میں ہماری پہچان ہو تو یقین کیجئے جب آدمی کسی کو کسی حد تک پہچانتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی تکلیف سوچتا ہے، تکلیف کے بارے میں سن لیتا ہے تو خود کو تکلیف ہونے لگتی ہے، ارے ان کے ساتھ میں ایسا کیا گیا، ان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے، آدمی تکلیف ہوتی ہے جیسی، ارے کس طرح کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے آدمی کو اس طرح کی تکلیف پہنچائی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کو بزرگ و برتر کسی حد تک پہچان لیتا ہے تو ان کی تکلیف کو یقین جانی اپنی تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر میں اپنے امام کو جانتا ہوں اور وہ سن لے آدمی، اور اس کو یہ پتہ چلے خالی چاہے وہ صدیاں گزر جائیں اور ان کے فضائل کو جانتے ہوئے سنیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ جانتے ہیں ہر چیز کو، تو ہو سکتا ہے ایک آدمی سے جب وہ جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ کس چیز کو کھانے جا رہے ہیں، اس میں زہر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ پھر آدمی کہے کہ جب جانتے ہیں تو جان کر کے اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا چاہیے ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ لیکن جب جاننے والے ایسے ہیں کہ وہ جانتے ہیں سب چیز کو، لیکن اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جس نے زندگی دی ہے وہ بہرحال اس نے موت کا ایک دن معین بھی کیا ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ جیسے سرکار مولا کائنات نے ملزم سے پوچھ لیا تو بتاؤ بیعت کیے باقی رہو گے؟ اس نے کہا 3 مرتبہ جب پوچھا تو تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو تو ابھی اپنے تلوار سے اپنی ہی گردن کاٹ دوں تب تو یقین ہو جائے گا۔ امام نے کہا اچھا جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنا آپ نے شدت سے کیوں پوچھا کہ بیعت پر تم باقی رہو گے؟ امام نے کہا کہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہی میرا قاتل ہے۔ اب جاننے والے کا جب آپ کو پتہ ہے تو اسے کیوں نہیں گرفتار کریں، خود ختم، قبل اس کے کہ وہ آپ کی جان لے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ امام نے کہا اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، یہ علم دیا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ علم نہیں دیا ہے کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ تو جانتے ہیں، اور یقین جانیے شہادت جان کر کے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ میں جاتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس راستے میں شہید ہو سکتا ہوں اور شہادت کی عظمت ہے، اسے پتہ ہے کہ شہید میں اپنے مقصد بچانے کے لیے اس راستے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ خالی اگر اس لیے جا رہے ہوں ہم بچنے کے لیے جا رہے ہیں، خالی مثلاً نہیں اگر مر گئے تو میں تباہ اور ہلاک ہو جاؤں گا تو اس کا شہادت کہا جائے گی؟ علم ہی کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ امام نے کو زہر دیا گیا، پتہ ہونے کے باوجود بھی، زہر کس نے دیا؟ معتصمین نے دیا ہے، مامون نے نہیں دیا ہے۔
معتصم نے دیا ہے۔ اور معتصم نے کیوں زہر دیا ہے؟ اس لیے کہ مامون کی بیٹی نے اپنے چچا معتصم کو، جو کہ مامون کے بعد بادشاہ ہوا، خلیفہ ہوا ہے، شکایت بھیجی تھی، امام کی شکایت بھیجی تھی، اور چچا نے بھتیجی کے حق مجھے ایسا کیا ہے۔ امام اپنی اس زوجہ سے، ام الفضل سے، اس قدر جو ہے ناراض تھے کہ میں نے ائمہ میں صرف آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے اس ناراضگی کا اظہار اس کے حق میں بد دعا سے کیا تھا، اور اس بد دعا کے نتیجہ تک اس کو زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا تھا، امام نے بد دعا کی تھی۔ جس کو زندگی میں سکون نہیں ملا، اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ 25 سال کی عمر میں زہر کو دے دیا جائے اور 3 دنوں تک تڑپتے رہے میرے مولا، اور تڑپ کر کے آپ نے اللہ کے حضور حاضری دی ہے۔ مگر ہمارے یہاں روایت یہ ہے، اور سچائی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نمے امام جب اس عالم میں تھے، ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام مدینے میں تھے، مغرب اعجاز تشریف لائے، معجزے کے ذریعے تشریف لائے، بابا کے پاس رہے، اور بابا کے پاس رہ کر کے بھی یعنی امام نے اس زہر کے شدت میں اپنی اولاد کو دیکھا، اور دیکھ کر کے آپ نے گلے بھی لگایا ہے، اور غسل و کفن بھی آپ نے دیا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی ہے، مگر ظاہری حکومت کے اعتبار سے حکومتی اہتمام کیا گیا تھا، اور بڑی شان سے جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ جب ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ بہرحال کربلا یاد آتی ہے۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، یقیناً آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، مگر آپ وطن سے دور ضرور تھے، بچوں سے دور ضرور تھے، مگر آپ کی اولاد آخری وقت میں پہنچ بھی جاتی ہے، اور آپ کا جنازہ شان سے اٹھایا جاتا ہے۔ یقیناً زہر دیا گیا، مگر آپ 3 روز کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے۔ آپ کے گھر سے روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے بچوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کوئی سید الشہداء حسین سے پوچھے، مولا کتنے مظلوم تھے، کتنے مظلوم تھے، کہ آپ کا جوان بیٹا سید سجاد موجود ہے۔ ارے آپ کی شہادت کے بعد جیسے ہی زمین کربلا لرزنے لگی، اور جیسے ہی فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ایک مرتبہ جناب زینب نے بڑھ کر کے آگے کہا، بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو سورج کو گرہن لگ چکا ہے، دیکھو سیاہ آندھیاں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائی۔ اب جو پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، جوان بیٹے کے سامنے بوڑھے باپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا ہے۔ اور جب امام جا رہے تھے میدان کی طرف، تو آپ ہی کی بیٹی سکینہ، جسے نیند نہیں آتی جب تک بابا کا سینہ نہ مل جائے، ارے آپ بابا کی سواری کے پاؤں کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ امام سواری سے اترے تھے، میں کہنا چاہوں گا کہ کیا عالم تھا سید الشہداء کا، اترے اور گلے سے لگایا۔ بیٹی نے خالی اتنا کہا تھا، بابا ایک مرتبہ آخر میں بھی آپ مجھے اپنے سینے پر لٹا لیجئے۔ روایت کہتی کہ آپ میدان کربلا میں لیٹ گئے، بیٹی کے سر کو اپنے سینے پر رکھا، سکینہ رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کہا، بیٹی اب تو نہ رو، اب تو نہ رو، باپ کے سینے پر تمہارا سر، اور بیٹی تمہیں ابھی بڑے تماچے کھانے ہیں، تمہیں بہت تماچے کھانے ہیں۔ حسین اس دنیا سے چلے گئے، مگر گریہ سکینہ باقی رہا، یہاں تک کہ رات کے سناٹے میں بیٹی باپ کے سراہنے پہنچ جاتی ہے، اور اپنا سر سینے پر رکھ کر کے بابا کو یاد کیا۔ زینب اس وقت بھی پہنچی ہے، چاہا کہ اٹھا لے، کہ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بہنا چھوڑ دو، میری بیٹی بڑی دیر سے اپنے باپ سے جدا تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مسلسل عمل کو قبول فرما دیں، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دیں، جو مریض ہمیں شفا عنایت فرما دیں۔ پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ، نور زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال میں شفاعت انشاءاللہ۔ حسین